یہ سارے سمجھاتے ہیں سینے کے فطور سے، یہ بات نہیں کی جیسا نہیں۔ آپ میں کتنے لوگ پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں سارے، کسی کو معاشی مسئلہ ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو اپنے اسباب کے درجے میں غم بیان نہ کرے، کسی کو اپنی ضرورت دوستوں کو بیان کر سکتا ہے، قرض لے سکتا ہے، پریشانی ہوتی ہے انسان۔ اب جو خواتین میری بات سن رہی ہیں، ایک آدمی مشکل میں ہے، صحابہ میں پریشان ہے، یہ اہل توحید کی علامات ہیں کہ ان کو اللہ نصیب تھا۔ دو واقعات میں عرض کروں گا، پہلا عرض کرتا ہوں، دوسرا مجھے یاد کریں، بھول نہ جاؤں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں۔ آج تو اللہ تعالیٰ بخش دے سب کو، الماریاں بھری ہوئی ہیں سیلے سنوں سے بھی اور انسیلے سے بھی، عورتوں کی زبان پر بڑھئی کی گرا ہے، کیا ہے میرے پاس؟ ایک شادی میں پہن کے چلی جائیں ولیمے میں تو وہ سوٹ کرنا، وہ مہندی پہ پہن کے جانے کا قابل ہی نہیں، میں نے پہلے پہنا تھا۔ اللہ کے محبوب اپنی محبوبہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرما رہے ہیں، عائشہ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر نیک بیوی اپنے خاوند کا ہاتھ پکڑ کر جنت جائے گی۔ جنت جانا چاہتی ہو؟ کہ جی جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا کچھ نصیحت ہے، پلے باندھ دو اس کو۔ میں اس وقت تک کپڑے تبدیل نہ کرنا جب تک پیبند نہ لگ جائے، اور دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر قیام کرتا ہے پھر آگے چل دیتا ہے۔ چلو پیبند نہ صحیح، کپڑوں سے الماریاں بھری ہوں پھر بھی چلو خیر ہے، زبان پر شکر تو لے آؤ، زبان پر شکر تو لے آؤ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کئی عورتیں ہمیں فون کرتی ہیں، ایسی ایسی بکواس کرتی ہیں، ایسے ایسے کفری الفاظ بولتی ہیں کہ دل کرتا ہے فون نہ سنے آدمی، لیکن رہنمائی کرنی ضروری ہوتی ہے تاکہ ایمان مزید تباہ نہ ہو جائے۔ ناشکری، گلے۔ اب جن کو توحید نصیب ہے اس کی جھلک دیکھیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں، صحابی نماز پڑھ کے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور نماز کا وقت نکلنے کا خطرہ ہے، گھر میں کپڑا نہیں ہے، اسی کپڑے کو عورت استعمال کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، صدر چھپاتی ہے، کچھ پریشانی ہے گھر میں۔ حالانکہ صحابی کی نیت میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، صحابہ صحابہ تھے، صحابہ تھے۔ اب کیا ہوتا ہے جب حضور کو یہ خبر ملی نا، آپ نے اس گھر میں کپڑے، کھجوریں، گوشت، سواری روانہ فرمائی۔ جب پہنچتی ہے نا تو آہٹ کی آواز بیوی سنتی ہے، خاوند سے پوچھتی ہے کہیں ہمارے حالات کی خبر مسلمانوں کو تو نہیں ہو گئی؟ فرما دیا ہے
خبر تو نہیں ہو گئی؟ تو آگے سے شوہر نے کہا ہاں مجھ سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، میں نے بتا دیا تھا، اور یہ قصہ سارا کیا۔ اسلام کی وہ غیرت مند خاتون اپنے خاوند سے کہتی ہے اگر اسلام میں اس بات کی اجازت ہوتی کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو طلاق دے دیتی تو آج میں تجھے فارغ کر دیتی۔ جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے اللہ کہاں تھے اس وقت؟ یہ ایمان اور یقین کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ماں سے واضح ہم کو رضا ہو گئے، ماں سے بالکل ہر چیز نکل گئی۔ صحابہ کی یہی حالت تھی، دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس، دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس، سب فدائے روح جانا ہو گئے۔ دین دنیا جان دل سب فدائے روح جانا ہو گئے۔ سب کچھ ہم نے محبوب تیری چاہت پہ قربان کر دیا، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے، کوئی چاہت ہماری نہیں رہی، جیسے آپ کہیں گے ہم نے ویسا کیا، بس یہی توحید ہے۔ جیسے آپ کہیں گے سر تسلیم خان ہیں جو مزاج یار میں آئے، یہ توحید اچھا۔ دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس، سب فدائے روح جانا ہو گئے۔ خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائق بابوں سے جانا ہو گئے، اب تو لائق بابوں سے جانا ہو گئے۔ صحابہ اس توحید کی شان، اس شان والے تھے صاحب، ورنہ یقین جانے صحابہ اور صحابیات کی ان اداؤں کی وجہ سے اللہ نے اپنے قانون بھی تبدیل کیے ہیں کہ یہ میرے ہیں، یہ کیا ہے؟ میرے ہیں۔ اللہ کے جب بنے تو اللہ نے ان کے چاہنے پر، ان کی چاہت پر شریعت بنائی ہے، قانون تبدیل کیے ہیں۔ آپ ایک لفظ کتابوں میں پڑھتے ہیں، شعراء اس کو استعمال کرتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ باتیں خدا نے پوچھی ہیں، ایسی ایک بات نہیں کہا، یہ بدر میں پوچھی ہیں، صحابہ سے پوچھی یہ باتیں، آپ کیا چاہتے ہو کہ تمہارے چاہنے پر ہم وہ کریں؟ زمانہ جہالت میں نا طلاق ہے، طلاق ہوتی ہے نا، تو آج کل بھی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا، اگر خاص طور پر کہتے ہیں بزرگوں غصے میں طلاق دیے، کس میں طلاق دیے؟ چودھری صاحب کس میں طلاق دیے؟ اور کوئی پیار سے طلاق دیتا ہے کہ گپ شپ مار رہے ہو بیوی کے ساتھ اور سو گیا جا تجھے طلاق ہے؟ ہاں، طلاق ہوتی غصے میں ہے، کس میں ہوتی ہے؟ غصے میں ہوتی ہے۔ عورتوں میں بھی شان والی ہوتی ہیں، آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں،
اور طلاق کا جو مسنون طریقہ ہے، ہماری ماؤں میں سے، امہات المومنین میں سے اللہ کے حبیب نے اما حفصہ کو طلاق دی تھی۔ ایسی بات ہے؟ پتہ کسی کو؟ طلاق رجی، ایک طلاق دی تھی۔ ہائے ہائے، میں اس پر کیا بات کروں، بات آئیے تو سنا دوں آپ کو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا فیصلہ واپس کریں۔ فیصلہ کیا کریں؟ واپس کریں۔ سیدنا عمر تلوار لے کے آ گئے کہ حضور اگر حفصہ نے آپ کی توہین کی ہے تو پھر تو میں سر گرم کروں۔ ہاں، اگر ایسی کوئی بات ہے، اے اللہ، اما حفصہ کا بھی کیا مقام ہوگا، کیا مقام ہے یہ؟ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سمجھانا میرے لیے مشکل ہے، مولویوں کے سامنے بات بھی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کو سمجھانا میرا ٹائم لگے گا نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مولوی عبداللہ صاحب کی بات آئی ہوئی ہے اس پر کوئی عائشہ لگانے کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں غصے سے طلاق دی ہے، پیار سے طلاق ہوئی۔ زمانہ جہالت میں طلاق ہے، کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ، اور فارغ۔ یہ تھے خودی والے لوگ۔ سیدہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ آئی، آ کے عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب، شوہر نے طلاق دے دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، میں تو کہیں جانے کے قابل نہیں ہوں، نہیں جانا چاہتی کہیں بھی، طلاق ہو گئی ہے، پریشان ہوں، کیا کروں ابھی؟ اب بار بار کہتی ہیں۔ اس وقت بھی کوئی ایسا فتویٰ دینے والا ہوتا تو کہہ دیتا ہاں گنجائش ہے تھوڑی سی، جیسے آج کل کہتے ہیں ایک طلاق دی ہے کہ دو دی ہیں کہ تین دی ہیں، تین تو تین نہیں دی، ایک بدلی ہوئی۔ ایک مولوی سے مسئلہ سیدھا نہ ہوا، دوسرے کے لیے نوبت راستے میں چلتے ہوئے کسی آدمی کو 500 روپئے پکڑایا، اس سے مرضی کی بات کرا دی۔ سمجھو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خولہ طلاق ہو گئی ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ دوستو وہ کیا لوگ تھے، ایسے لوگ صحابہ کے دیوانے نہیں ہیں صاحب، صحابہ پہ ویسے ہی لوگ فدا نہیں ہوئے۔ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے میں پروانہ، او شیدائی محمد دے میں شیدائی صحابہ دا، تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانہ، یہ کمتر کے شعر ہیں، تو بن خادم محمد دے صحابہ دا مسلمانہ، کوئی موتی صداقت تا، کوئی گوہر عدالت تا، کوئی پیکر سخاوت تا، کوئی موتی شجاعت تا، دیتے چون چون جرم ہیرے، بڑا بیٹھا تو انسان۔ سبحان اللہ، تو غور ہو جائے۔ اما خولہ کہتی ہیں حضور پریشان ہوں، خاوند نے طلاق دے دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں شادی نہیں کر سکتی، جانا بھی نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر، کچھ سیرت صحابیات میں ایسی خواتین گزری ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک عورت بڑی تھی گزری ہے جس نے مردہ بیٹے کو زندہ کرایا ہے، میت کو زندہ کرایا ہے۔ اس نے حضور سے عرض کیا حضور میں اس قبیلہ چھوڑ کے آئی ہوں، ایک ہی بیٹا میرا اسلام قبول کیا ہے،
تانا دیں گے بت کے پجاری کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. اس کی جب فریاد ہوئی نا، انہوں نے کہا اللہ تو نہیں مارا، جو زندہ کرے گا. بیٹا اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہوا. اب جس وقت یہ خاتون کہہ دیا نا، اپنا غم بیان کر دیے، اس پہ بھی اللہ کے عرش میں ہلچل مچی. جبریل آ گئے اور جبریل آ کے کہتے ہیں قد سمع اللہ. آپ کو یاد ہے؟ کھڑے ہو کے سنا قاری صاحب ہیں پانے پتیوں کے لہجے میں سنا، پتہ چلا ہے کہ قاری صاحب پڑھ گیا ہے. اس میں سنا، پھر آگے تک تشریح میں کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لامکان. میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لامکان. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. سبحان اللہ. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اللہ کہتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم. بڑا زبردست مسئلہ بیان ہوا. اللہ نے سن لی، قد سمع اللہ، سن لی تحقیق اللہ نے اس عورت کا مسئلہ جو اپنا جھگڑا اپنے خاوند کا لے کر آپ کے پاس آئی تھی. پھر کیا ہوا؟ وتشتکی اللہ، اس نے اللہ سے شکایت کی. اللہ کون ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اللہ کے محبوب کو فرمایا محبوب اب آپ ایسا کریں کہ اس آدمی کو یہ مسئلہ سمجھائیں کہ اپنے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ہم زمانہ جہالت کی طلاق کو منسوخ کرتے ہیں. ہم اس طلاق کو کیا کرتے ہیں؟ منسوخ کرتے ہیں. ختم ہو گئے. چل بھائی، قانون ہی تبدیل ہو گیا، قانون بدل گیا. اس کو پہنچ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہنچ. سبحان. کوئی سمجھنے والا ہوگا تو سمجھے گا میری بات کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہنچ. یہ نا بادشاہ بڑی پہنچ ہے نا. ہاں کیا ہے؟ پہنچ تھی نا. وہ اوپر سے فیصلہ تبدیل کرا دیا. فیصلے کہاں سے تبدیل ہوتے ہیں؟ اوپر سے. وہ صحابہ کے اندر اللہ نے یہ شان رکھی تھی کہ وہ فیصلے تبدیل کرا دیتے تھے. یہ بڑی جان تھی ان میں، اور اللہ کو اپنے ان صحابہ کی بڑی قدر تھی. بڑی قدر تھی ان کی. نابینا آ گئے. نابینا اندھا ہوتا ہے نا، اندھا
ایک نام ہے عبداللہ بن عمر مکتوم، اندھے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دل کا تو اندھا تھا پر دل کا بینا تھا۔ یقین جانے یقین جانے کیا شان ہوگی عبداللہ بن مکتوم کی۔ آئے اور اللہ نے اپنے محبوب کی بھی کیا شان رکھی ہے، محبوب کا بھی کیا مقام ہے۔ عبداللہ بن عمر مکتوم ہے، اپنا ساتھی ہے، روز آتا ہے، ہر وقت آتا ہے اندھا، آتا ہے محبوب کی مجلس میں۔ دیوانوں کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی نا، ہمارے حضرت کی مجلس میں نا ساتھی آتے تھے جاتے تھے، تو میں اس مجلس میں موجود تھا، ایک ساتھی آ گئے تو میرے سامنے حضرت نے پوچھا بھائی یہ بھی فون کر کے آئے، اطلاع دے کر آئے، تم کیسے آ گئے؟ کل جو کے گئے تھے جیسے۔ اس نے آگے سے کہا جی صاحب ایک گل بس سیانے نال کرو، یہ بات کسی سمجھدار آدمی سے کریں۔ میں چلا، پاگلوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ میں آیا ہوں، سمجھو یہ بات آپ کسی ہوشیار آدمی سے کریں، ہم تو پاگلوں سے ایسی بات نہ کریں کہ آپ پہلے لے کے کیوں آئے تو پھر ٹائم نہیں لیا آپ نے۔ یہ وہ بات کرے گا جس کو ہوش ہوگی، ہمیں اب کچھ ہوش ہے۔ صحابہ شان کے لوگ تھے، عبداللہ بن مکتوم، اب وہ بھی ٹائم لیتے ہیں۔ دوستوں بات لے کے چل پڑی ہے، اس میں صحابی کا مقام بھی معلوم ہوگا اور نبوت کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کی کیا شان ہے اور نبی کی کیا شان ہے۔ حقیقت میں یہ اس صورت کا نزول اور اس واقعہ کا پس منظر اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو مقام رسالت بھی سمجھا رہے ہیں، مقام صحابیت بھی سمجھا رہے ہیں کہ رسالت کا کیا مقام ہے اور صحابیت کا کیا مقام ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں۔ میں اپنے ذوق سے ایک بات کر رہا ہوں، نبی اسے کہتے ہیں جس سے اللہ بھی گفتگو کرتے وقت محتاط ہو۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ جن سے گفتگو کرتے وقت اللہ بھی محتاط ہے کہ کہیں محبوب کی شان کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو راہ نہ کھل جائے کہ اللہ نے بھی ایسی بات کی تھی، تو میں نے کہا تھی تو کون سی ہے۔ آج کل بدبخت ہے نا ایسے کئی۔ اب صحابی آنکھوں سے اندھا ہے، نابینا ہے، آوازیں دے رہا ہے، جیسے اندھے آتے ہیں راستے پکڑتے ہیں، دیواریں پکڑتے ہیں، ٹک ٹک کرتے ہیں۔ اب آگے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرغنے، اسلام کے بڑے دشمن، وہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب اتنے میں یہ آ گئے، ان کے آنے کو حضور نے ناگوار سمجھا، بھئی اپنا ہے ہر وقت آ جاتا ہے، اور ان کے آنے پر حضور نے تھوڑی سی تیوری چڑھا دی، ماتھے پہ تیور آ گئے، تیور چڑھ گئے، یہ ایسے ہی واپس چلے گئے۔ اب اللہ کو اپنے محبوب کا یہ انداز کچھ بہتر معلوم نہ ہوا، میں اچھا نہیں کہتا، کچھ بہتر۔ اب اللہ اپنے نبی سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ محبوب آپ نے یہ تیوری چڑھائی ہے، منہ پھیرا ہے، اب بات نبی سے اللہ کیسے کریں؟ اب اللہ بات کرنا چاہتے ہیں، عبداللہ بن عمر مکتوم کا مقام سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن بات کریں تو کیسے کریں؟
جی میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ نے کیوں کیا سر؟ نبی کو سے بات نہیں کر سکتا. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش. خدا کے ساتھ پاگل ہو کے بھی بات کرو نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی کے ساتھ پاگل ہو کے بات کرنے کی اجازت. یہاں ہوش چاہیے، اور یہ ہوش اللہ نے سکھائے ہیں کہ کیسے بات کرنی ہے نبی سے. اب اللہ رب العالمین عبداللہ بن ام مکتوم کے واپس جانے پر جبریل کو بھیجتے ہیں اور جا کے فرماتے ہیں کہ جاؤ جبریل، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے شاہ جی جبریل کہا جی رب جلیل، جبریل جی رب جلیل، جاؤ میرے محبوب کو میری آیات سنا کے آؤ. جبریل آئے نا، جبریل آئے تو نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں. کہتے ہیں عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. زبردست مضمون نازل ہو گیا. اب فرمایا عبس وتولی. یہ جو ولی عبداللہ صاحب ہے نا جامع زیتون میں، یہ لوگ یہ صرف پڑھاتے ہیں جس کو ہم لوگ گرامر کہتے ہیں نا، گرامر. یہ کہتے ہیں جی یہ عبسا ہے، اس کا وزن فعالہ ہے، اور یہ صیغہ فاعل مذکر فاعل کا ہے. یہ اہل علم کی زبان ہے نا. تو فرماتے ہیں عبسا اس کا معنی ہے تیوری چڑھائی، وہ ماضی میں بعد واقع حل کا ہے. تیوری چڑھائی، منہ پھیرا جب آپ کے پاس ایک بندہ آیا. اللہ کے نبی بات سمجھ گئے، یہ تو مجھ سے بات ہو رہی ہے. عبسا غیب کی بات ہے، وزن اس کا ہے فعالہ. وہ پرانی بات کر دی تاکہ محبوب تک بات پہنچ بھی جائے اور آپ کا ادب بھی بروز خاطر رہے. آپ کا ادب بھی. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ جی بخاری جب عبسا وتولی بیان کرتے تھے نا، کہتے تھے عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی. تو اللہ کے نبی اٹھے پھر عبداللہ بن مکتوم کو بلا کے فرمایا آؤ بیلی میرے گل میں ونج، آؤ اے بیلی میرے گل میں ونج، تیری وجہ تو آج اللہ گلوں میں گھومنا ملے گی. اے عبداللہ بن مکتوم آ جاؤ، تمہاری وجہ سے آج اللہ نے مجھے تانا دیا ہے. عبسا وتولی مقام نبوت کو بھی سمجھیں اور مقام صحابیت کو بھی سمجھیں کہ صحابہ بھی کہنے والی بات ہے، ایسی کیسی بات نہیں تھی. اور نبی سے بات کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا کہ نبی سے بھی بات کرنی ہو تو قرآن نے لکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. راعنا نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ انظرنا. نگاہ فرمائیے. ادب محبت کی قرینوں میں پہلا قرینہ ادب ہے، اور جس آدمی نے ادب نہیں سمجھا اس نے دین کو نہیں سمجھا. سبحان اللہ. عبداللہ بن مکتوم کے سینے میں کون سی توحید تھی؟ کون سی توحید تھی؟ اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. وہ خانقاہ تھی جس میں تزکیہ کے لیے آ رہا تھا، وہ ذکر سیکھ رہا تھا. اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ،
کہ مجھے خاندان کا کیا ثبوت ہے؟ تو کہو وہ یخشا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، یہ تزکیہ ہے۔ اور فرمایا فتنفعہ الذکریٰ میرا بابو، ہو سکتا ہے آپ کی دعوت، آپ کی نصیحت اس کو کیا کرتی؟ فائدہ دیتی۔ اب آگے بیان ہو رہا ہے اما من استغنی، محبوب یہ میری جو دین کی دولت ہے نا، یہ جو توحید کا نور ہے، یہ اغنیاء کو فائدہ نہیں دیتا، یہ طالبوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کس کو فائدہ دیتا ہے؟ طالبین کو، جن کے سینے میں غنا ہو نا پہلے سے، اور جی میں تو سب کچھ جانتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ دین ان کے لیے نہیں ہے، یہ جبر ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتنا وقت گزر گیا؟ ایک گھنٹہ گزر گیا۔ بولی عثمان صاحب کہتے ہیں بہت ٹائم ہے، اس لیے ٹائم ہے کہ یہ سفارا ہے گیا نہ گیا۔ اب یہ جو نئے مرید ہونے آئے نا، انہوں نے گھر پوری پیشی ہے کہ کدھر گئے تھے؟ کیوں جا سب؟ ہاں پوری پیشی ہوگی، بھائی خیر تو تھی۔ ہمارے حضرت خوشتہ پت ہے نا، فرماتے تھے ایک مرید بہت پیر سے محبت کرتا تھا، آتا جاتا تھا، اس کی منگنی ہو گئی۔ آج بھی ہمارے پاس ایک ایسا آدمی آیا، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آئی ہے، آپ بھی پہچان گئے ہوں گے، بولی عبداللہ صاحب۔ اس کے باپ آیا نا، کہنے لگا حضرت مبارک ہو، کیا ہو خیر ہوا ہے؟ جی تو سن مریدہ دی منگنی ہو گئی ہے۔ کہا گیا مئو بھی کروڑ، ماں باپ سے پھر آیا حضرت جی مبارک ہو، اس کی شادی ہو گئی ہے۔ کہا اپنے سے بھی گیا۔ کچھ عرصے بعد کا عزیز کا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ کہا ہوں نہیں پہلے شادی پہ کہا، اس نے کہا منگنی ہو گئی ہے، کہا پیروں سے گیا، شادی ہو گئی، اپنے سے گیا، بچہ ہو گیا، ماں باپ سے گیا۔ تو اس طرح آج ہماری مجلس میں بھی ایک آدمی آیا بڑی دیر سے، جب سے منگنی ہوئی ہے اس کے بعد شادی ہوئی ہے، آج آیا ہے، نام نہیں لیتا، وہ خود سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمارے منصرے میں مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کام میں چھٹی، اس کو پولیس والے پکڑ کے جائے گا نا ٹک ٹاک کرنے ہوتے، اس نے جا کے پولیس والوں کو بھی احساس دیا کہ پولیس کے کام میں چھٹی دی ہے۔ تو بہرحال زندگی کا نظام ہے، چلانا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نہ ہو کہ گھنٹہ تقریر سنی ہے تو اب تو ابھی توحید کی چند جز بیان کیے ہیں، اور حقیقی بات یہ کہ شکایت نہیں کہتا، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، مجھے یقین نہیں تھا کہ میں آپ سے بیان کر سکوں گا، اس لیے نہیں کہتا کہ زیادہ بیمار، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں نے کافی سارا وقت بیان کر دیا۔ ابھی توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، جو نئے ساتھی بیعت ہونے والے ہیں وہ بھی پڑھ لیں اور پرانے ساتھی بھی پڑھ لیں۔ کوئی ایسا ساتھی ہو جو کسی اور جگہ بیعت ہو وہ بھی توبہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کلمات توبہ پڑھ لیتا ہوں، میرے ساتھی کلمات پڑھ لیں، اجازت ہمارے